ڈاکٹرز کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کریں، مگر کیسے؟ اسلامک میڈیکل سائنس یعنی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی صحت کا راز قرآن کی 3 آیات میں ہے۔ اگر آپ ان 3 آیات کو اچھے سے سمجھ کر ان پر عمل شروع کر لیں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، ہم ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ مصر کے ڈاکٹر عماد فہمی جو ایک ماہر غذائیت ہیں اور موٹاپے کے معالج بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ انسانی صحت کا راز قرآن پاک کی 3 آیات میں موجود ہے۔ اللہ جس نے ہمارے جسم کو بنایا ہے، اس نے اسے صحت مند رکھنے کے طریقے بھی ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو وہ پہلی آیت جس میں پہلا اصول بتایا گیا ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31، اس کا ترجمہ ہے کہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کی تشریح میں ڈاکٹر عماد فہمی کہتے ہیں اکثر ڈاکٹر نشاستہ اور چکنائی والی چیزیں منع کرتے ہیں، آئل والی چیزیں چھڑوا دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں انسانی صحت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اصل میں جس چیز سے منع کیا جانا چاہیے وہ ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی کھانا کھاتے ہوئے احتیاط کرنا۔ تو دوستو، جو بھی چیز آپ کھائیں اس میں میانہ روی اختیار کریں، زندہ رہنے کے لیے کھائیں، نہ کہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگے کہ آپ کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ کبھی بھی اوور ایٹنگ نہ کریں، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھاؤ، یعنی پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کھانا چھوڑ دو۔ تو ہمارا حساب ہی الٹا ہے، ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ ہم اپنے معدے پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اس خوراک کو صحیح طور پر ہضم ہی نہیں کر پاتا۔ دوسرا اصول قرآن پاک کی جس دوسری آیت میں ہے وہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30۔ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، پانی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے پیاس لگے یا نہ لگے پانی ضرور پیجیے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ہر شخص اپنے وزن کے ہر 1 کلو پر 30 ملی لیٹر پانی ضرور پیے۔ مثلا اگر کسی کا وزن 70 کلو ہے تو وہ 70 ملٹیپلائی بائی 30 از اکول ٹو 2100 ml، یعنی 2 لیٹر اور 100 ملی لیٹر پانی ضرور پیے، جو کہ تقریباً 8 گلاس بنتا ہے، یعنی ایک عام انسان کو 8 گلاس پانی روزانہ ضرور پینا چاہیے۔ دوستو، پانی کی اہمیت کو ہم لوگ نہیں جانتے، یہ جگر، گردوں اور دل کی اچھی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرا اصول قرآن پاک کی جس آیت میں ملتا ہے وہ سورۃ النباء کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، اور رات کو ہم نے لباس بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ ڈاکٹر عماد فہمی کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں، یہ سب سے بہترین نسخہ ہے جو آپ کو کبھی موٹا نہیں کرے گا اور نہ ہی بیمار کرے گا۔ اسلامی طرز پر زندگی گزارتے ہوئے اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھیے۔ خداوند کریم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، جبکہ آج کا نوجوان رات کو 3 4 بجے تک جاگتا ہے، اور جس وقت اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آج کا نوجوان سونے لگ جاتا ہے۔ سب سے بری ترتیب بھی یہی ہے۔ اللہ نے جو انسان کے جسم کا ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں یہ رکھا ہے کہ صبح کے ناشتے کو بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے، دوپہر کا کھانا ناشتے سے قدرے کم ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا بالکل ہی کم کھانا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں تو ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہی نہیں، ناشتے کے ٹائم پر ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور رات کو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہم جا کر سو جاتے ہیں، اور جو کھانا ہم نے کھایا ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہو پاتا، ہمارے پیٹ کے اندر ہی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، زہریلے مواد پیدا کرتا ہے، ہمیں بیمار کرتا ہے اور ہمیں موٹا کرتا ہے۔ ہم نے اللہ اور قرآن پاک کی ہر اس بات کو چھوڑ دیا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ بہت اچھے سے رہنا چاہتے ہیں تو قرآن کے یہ 3 اصول اپنا لیں، صرف 3 مہینے ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور فرق دیکھیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔